تو آج کی محفل کا انعقاد جو ہوا والی جناب معبود مجیب الرحمان کے وصال ثواب کے لیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ ان کے ماننے والے کو، چاہنے والوں کو، اولادوں کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولا ہم سب دنیا میں جب تک رہیں نبی کی محبت میں جئیں اور ایمان پر خاتمہ کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ اٹھیں۔ شاعر نے لکھا ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگلے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگلے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سائے تلے، اور سب جانتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ دائما ابدا، صلو علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، ابھی علامہ ناظم برکاتے نے کہا جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، اور ایسی محفلوں میں بیٹھنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے زیادہ ٹائم لوں گا، ہے نا، بس آپ اشارہ کر دیجیے گا، میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مدینے سے آئی ہوا خوبصورت، مدینے سے آئی ہوا خوبصورت، مدینے سے خوبصورت۔ اور یہ شعر عاشق نے لکھا، ملاحظہ فرمائے کہ اگر موت آ جا اس شہر نبی میں، اگر موت آ جا اس شہر نبی میں، اگر موت اس لیے بلوا رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ تسبیح فاطمی بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہے نا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جس نے ہر نماز کے بعد اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ کس کا؟ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ دنیا کی بات بدل سکتی ہے لیکن نبی کی بات بدلتی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جو اس کا عامل ہو جائے وہ کبھی مفلس اور نادار محتاج ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کریں، یہ تو اللہ کی تسبیح ہے نا، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہا کریں تو ہو جائے میرے قضا خوبصورت۔ اور آپ سب عاشق رسول ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک بار جو نا جب میرے آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے، حج عمرہ ہوتا ہے نا،
عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ مکرمہ جا رہے تھے. کتنے لوگ؟ 1400 صحابہ کرام کا مجمع. کتنے؟ 1400 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن مقام حدیبیہ میں پہنچے. میں بتانا چاہتا ہوں نبی کا غلام کیسا ہوتا ہے نا. مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو حضرات گرامی فاروق اعظم تو جلالی تھے. حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا آقا اب اجازت دیجئے نا، آج تو ہمارے پاس آدمی کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم کافی تعداد میں ہیں، ہم جنگ بھی کر لیں گے. لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا مسکرا کر عمر ہم جنگ کے لیے تھوڑے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے تھوڑے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جنگ کی اجازت نہیں ہے، صلح کی بات چیت ہوتی رہی. تو مشرکین مکہ نے یہ مشورہ کیا بڑے بڑے لوگوں نے کہ ایک آدمی کو ایک وقت کو بھیجا جائے اور یہ جائزہ لگائے کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کے سامان کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں، سواریاں کتنی ہیں. تعداد معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود، ہے نا. یہ آیا بہت تجربہ کار تھا، بہادر بھی تھا. آیا اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا نا تو اس وقت پہنچا جس وقت مصطفیٰ کریم وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے. اور صحابہ کرام چاروں طرف سے مصطفیٰ کریم کو گھیرے ہوئے. یہ قریب آیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ جم غفیر بھیڑ یہ کیوں ہے، یہ مسلمان لوگ اپنے نبی کو گھیرے ہوئے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ قریب آیا اور جب قریب آیا نا تو کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم مسلمانوں کے پیغمبر وضو بنا رہے ہیں اور صحابہ کرام نبی کے اعضائے وضو سے جو پانی گر رہا ہے زمین کی طرف آ رہا ہے تو زمین سے گرنے سے پہلے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے، سبحان اللہ، اور ہاتھوں میں لے کر اس کو کیا کر رہے، کوئی چہرے پر مل رہا ہے، کوئی سینے پر مل رہا ہے، کوئی جسم پر مل رہا ہے. اور جس صحابی کو نبی کا وہ پانی نہیں ملتا تھا تو جس کو وہ پانی ملتا تھا ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رگڑ کر تر کر لیا کرتے ہیں اور اپنے جسم اور چہرے پر ملنے، سبحان اللہ، چہرے پر مل رہے ہیں. اس کا بیان ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ جنگ میں اتر جائیں گے، لڑ پڑیں گے. اللہ اکبر. تاریخ بتلاتی اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد واپس چلا گیا اور جانے کے بعد سردار تو پہلے ہی انتظار میں تھا. بولے بتا کیا خبر لایا ہے، ان کی تعداد کتنے کا مجھے معلوم نہیں، کہا گھوڑے کتنے مجھے معلوم نہیں، کہا جنگ کے سامان کتنے کا معلوم نہیں، لیکن ہاں ایک بات میں یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ تم جنگ میں جیت نہیں سکتے، ہار کے علاوہ جیت نہیں ہے. کہا جب تعداد کا علم نہیں، ہتھیار کا علم نہیں، سواری گھوڑے کا تمہیں علم نہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ بولے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہادر سے جنگ لڑنا آسان ہے، ہوشیار سے جنگ لڑنا آسان ہے، لیکن دیوانوں سے جنگ لڑنا آسان نہیں. وہ دیوانے اگر کوئی ہوشیار ہو آسان ہے اسے پچھاڑ دینا، اگر کوئی بہادر ہے آسان ہے وار کر دینا، لیکن یہ ہوشیار بھی ہیں اور یہ دیوانے بھی ہیں. اور جو دیوانہ اپنے نبی کے جسم کے وضو کا پانی زمین پر گرنا برداشت نہیں کر سکتے تو اس نبی کا خون زمین پہ گرے کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ بتلاتی ہے مسلمانوں انہوں نے جو ہے جنگ کی صلح کر لی، سبحان اللہ. یہ ہے نبی کے دیوانے یا نبی کے دیوانے. آج ہم تقریریں سن رہے ہیں، اللہ اکبر. آپ نے سنا ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، فاروق اعظم جو فیصلہ کر دیتے تھے نا تو اس میں جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی تھی اور کامیابی ملتی تھی، ہے نا، کامیابی ملتی تھی. لیکن تاریخ بتلاتی ہے، آپ گھبرا تو نہیں رہے نا، ابھی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا انداز یہ نہیں ہے، لیکن میں چند یہ باتیں پہنچا رہا ہوں. کیا کہ فاروق اعظم اگر کہہ دیتے ایسے جنگ کرنا ہے تو ویسے ہی کرتے، کامیابی مل جاتی. لیکن ایک جنگ میں جو ہے فاروق اعظم خود تشریف فرمائے، خود آپ اس میں تشریف فرمائے، لیکن جنگ ہو رہی ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے. فاروق اعظم نے غور کیا، سمجھا، سوچا، بولے کیا معاملہ ہے، جنگ میں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟
تو ایک آدمی نے عرض کیا حضور بات یہ ہے یا امیر المومنین ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کی ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے. سبحان اللہ. کیا نبی کی ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی؟ کا وہ کون سی سنت؟ بولے حضور جب ہم گھر سے چلے تھے نا سامان تو سب لے لیا لیکن نبی کی پسندیدہ مسواک نہیں لائے. مسواک نہیں لائے. اللہ اکبر. تاریخ بتلاتی ہے فاروق اعظم نے کہا یہی جنگ روک دو. اور فرض نماز نہیں ہے, جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, جماعت ہوتی تھی, ہے نا, جماعت ہوتی تھی. یہ نماز کی بات نہیں سنت کی بات ہے. کہا کہ سنو اب ایسا کرو جنگ کو روک دو اور پہلے جو ہے مسواک کا انتظام کرو, ہے نا. سب مسواک پیڑ پہ چڑھ گئے, مسواک کاٹ رہے ہیں اور کاٹنے کے بعد مسواک بنا رہے ہیں. اور مسواک جو جب اللہ دانتوں میں لگایا نا, تاریخ بتلاتی ہے جو مشرکین تھے, کفار تھے, جنگ کرنے آئے تھے, اپنے سردار سے جا کر بولے ارے آپ تو ہم تو جو ہے ہمت ہار رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر کے غلام مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. وہ اپنی دانتوں سے لکڑی چبا رہے ہیں تو جو لکڑی کو نہ بخشے تو ہمیں چھوڑ دیں گے کیا؟ چلو اب ہم جنگ نہیں جیت سکتے. ایک سنت نے جنگ میں فتح یابی دلا دی. آج ہماری فرض غائب ہے تو ہمیں کہاں سے کامیابی ملے گی؟ مسلمان سچے مسلمان بنو. خدا کی قسم جب نبی کے سچے غلام بن جاؤ گے نا تو انشاءاللہ تمہیں ہر جگہ کامیابی ملے گی. رمضان میں تراویح خوب پڑھی ہم نے, تلاوتیں خوب کی ہم نے, لیکن حضرات رمضان کے بعد پھر وہی مسجدیں خالی ہیں. ایک شخص ہے جن کا نام حضرت سعید بن مسیب ہے, تاریخ بتلاتے ہیں اور لوگ تیاری کرتے ہیں عید کی. عید کس کا نام ہے؟ عید کا معنی خوشی ہے نا, عید کا معنی خوشی کا دن. حضرت مولا علی عید کے دن ہے اور عید کے دن میں جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو کی بھوسی کی روٹی تناول فرما رہے ہیں اور عید کا دن ہے تناول فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ بتلاتی کسی نے دیکھا, پوچھا آپ عید کے دن میں یہ روٹی کھا رہے ہیں؟ بولے عید کا دن تو آج بھی ہمارے لیے اور ہر دن عید ہے. سبحان اللہ. آج بھی عید ہے اور ہر دن عید ہے. بولے حضور یہ معاملہ سمجھا دیجئے تھوڑا. بولے عید اس کو کہتے ہیں کہ جس دن آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے وہ عید کا دن ہے. جو دن آدمی گناہ نہ کرے تو مومن کے لیے وہی عید کا دن ہے. تو ہماری عید آج بھی ہے اور صبح قیامت تک جب تک زندگی رہے گی گناہوں سے بچتے رہیں گے, یہ ہمارے لیے عید ہے. ہے نا. حضرات گرامی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والے ہیں. غوث پاک عید منا رہے, بولے حضور آج عید ہے. غوث پاک فرماتے میری عید اس دن ہوگی جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. ایمان پر خاتمہ. کون غوث اعظم؟ کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتلاتی ہے جن کی کرامت نے سب سے پہلے 60 آدمیوں نے جن کے ہاتھ میں توبہ کیا ہے ولی کامل بن گئے. وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری حقیقی عید اس دن ہوگی جس دن جو ہے ایمان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نبی کی سنتوں پر, فرائض پر, اسلام کے ارکان پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس حال میں اگر ہم جائیں گے نا تو مصطفیٰ قبروں میں ہماری مدد کریں گے. ابھی مولانا ناظم صاحب نے کہا ہے نا, آدمی مر جاتا ہے نا, مر جاتا